بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سلام کلاس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور کام بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ کا اردو ایک آج کام کرنا ہے ہم لوگوں نے، تو پہلے 6 کوسچن ہم لوگ کر چکے ہیں جن کو آپ کو سمجھا بھی دیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے امید ہے لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو آج ہمارا کوسچن نمبر 7 ہے مسدس حالی سے انتخاب، ہماری جو نظم چل رہی ہے اس کا۔ توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھا جائے گا توحید مطلق سے مراد ہے خالص توحید، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اسے ایک ماننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اینڈنگ لائن آپ کے ہر کوسچن کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے آپ کا، بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، اس کی وضاحت کریں، یعنی جواب دیں۔ اس کا ڈیٹیل آپ لوگوں نے تھوڑی سی بتانی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ عرب جاہل اور بتوں کے پجاری تھے، کئی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اسلام آنے کے بعد جہالت کے بادل چھٹ گئے اور عربوں میں نیکیوں کا چرچا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بدوں میں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو ہے بارش، نیکی کا ابھار کس طرح سے کیا، اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہمارے سے اس کوسچن میں۔ سوال نمبر 9 کوسچن ہے آپ کا، آتش کدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے آپ کا، اسلام آنے سے پہلے لوگ بتوں اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور بتوں اور آگ کی پوجا چھوڑ دی، یوں آتش کدے ویران ہو گئے، یعنی ان کے بت خانے، ان کی عبادت گاہیں جہاں پر وہ آگ جلا کر پوجا کرتے تھے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ اس وجہ سے ختم ہو گیا کیونکہ اسلام آ گیا۔ سوال نمبر 10 ہے، خاک اڑانا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ خاک اڑانے کا مطلب ہے ویران ہو جانا یا برباد ہونا۔ یہاں پر انہوں نے صرف ہم سے اس کا مطلب پوچھا، یعنی اس کا معنی پوچھا، ہم لوگوں نے صرف وہ بتانا ہے۔ تو یہ نہ سوچیے گا کہ اتنا کوسچن ہے اور اس کے آگے اتنا زیادہ ڈیٹیل کوئی نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے بات ہم سے جو پوچھی ہے، ہم نے اس کا ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کی دوسری قوموں نے تقلید کی، یعنی نقل اتاری؟ جی اس کا آنسر ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تعمیر و ترقی، ذرائع آمد و رفت اور تجارت میں بہت سے کارنامے کیے جن کی دوسری قوموں نے تقلید کی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 ہے آپ کا، اس انتخاب میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں، یعنی اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی بیان کی گئی ہے، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں بھی ملے اسے اپنا لو۔ یہ آپ کے 12 کوسچن اور 12 کوسچن آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو گئے، ان کو لکھنا اور اسی پیٹرن سے لکھیے گا جیسے پیٹرن سے ہم لوگ کام کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا مرکزی خیال ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ ویسے تو یہ آپ لوگوں کو خود دینا تھا، لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہیں آپ یہاں سے بے شک دیکھ کے کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دے کر آپ لوگ لکھیے گا، مکہ کے پہاڑوں سے ایک گھٹا اٹھی اور دیکھتے دیکھتے اس نے دنیا میں اپنی دھوم مچا دی۔ ایک طرف یہ گھٹا اسپین کے دریا ٹیگس پر گرجی، یعنی وہاں پر جا کے برسی، ایسے جیسے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں برسی، اور دوسری طرف ہندوستان کے دریا گنگا پر برسی۔ سب نے اس رحمت کی گھٹا سے فیض پایا، یعنی ان سے وہ لیا، علم حاصل کیا، ان سے استفادہ ہوئے۔ عرب کے ان پڑھ لوگوں نے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ مسلمانوں نے عرب و عجم کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اسلام آنے سے آگ کی پوجا کرنے والوں کے عبادت خانے اجڑ گئے۔ مسلمانوں نے ہر جگہ سے اپنے علم کی پیاس بجھائی، ہر شعبہ زندگی میں دوسروں پر سبقت لے گئے۔ سیاحت، زراعت، فن تعمیر اور تجارت میں انہوں نے دوسری قوموں سے زیادہ ترقی کی۔ شاہراہیں، کنویں اور سراؤں کا قیام کیا۔ باقی قوموں نے مسلمانوں کی نقل کی اور ترقی کی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں سے آپ اپنی ورڈنگ میں بھی کچھ لکھنا چاہیں تو وہ آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیسیکلی چیز صرف آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پوائنٹ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اور آپ کو اتنا اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں جی میں یہ کام بالکل صحیح کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا.